अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हाज़रीन, मैं मुख्तसर रहूँगा क्योंकि मुझसे पहले हज़रात बहुत जामे, तफसीली और पुरमग़ज़ और बामानी गुफ्तगू कर चुके हैं। वक्त भी कम है। दो तीन चीज़ें याद रखिए, जब कौमें लड़ती हैं तो ना फ़ौजें लड़ती हैं और ना ही हथियार चलते हैं। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये मुर्शिद आज़म ने तो फरमा दिया था। और जब बात ये है कि जब हम ईरान की बात करते हैं और उसमें मुर्शिद का हिस्सा डालते हैं तो याद रखिए इमाम खुमैनी जो थे, आयतुल्लाह बनने के लिए एक तरह की PhD टाइप प्रोसेस होती है वहाँ पे, और थीसिस बातहाशा लिखे भी जाते हैं। और इमाम खुमैनी की आला तरीन थीसिस की जो हासिल गज़ल थी वो अल्लामा इकबाल पर थी। उसके बाद जब हम बात करते हैं हम अपने लीडरशिप्स की, तो मेरा ख़्याल है कि इकबाल शनासी शायद अनका है। हम एक बहुत अजीम इंसान को पहचान नहीं सकते। आज का दिन कश्मीर के हिसाब से है। पाकिस्तान का जो काफ है ये कश्मीर है। हमने इसको पुश्त में डाल दिया है। याद रखिए मुर्शिद आज़म अगेन हज़रत इकबाल, वो भी कश्मीरी नस्ल से थे, और अगर बहुत पहले चले जाए तो कश्मीरी ब्राह्मण थे। क्या था कि आलम इस्लाम की एक इंतहाई पावरफुल वॉइस कश्मीर भी है और ब्राह्मण भी है। याद रखिए कश्मीर जब हम बात करते हैं तो हम इसको तनाज़ुर में ले जाते हैं। आज 5 फरवरी है, मतलब जिसके तनाज़ुर से आज 15 फरवरी में हम बात कर रहे हैं। 1948 में 5 फरवरी को जो जंग आज़ादी थी ये यूनाइटेड नेशन की वजह से बंद हो गई थी। दैट्स हाउ इट इज़ कश्मीर डे। छोटी सी तारीख़ी करेक्शन है। फिर जब हम बात करते हैं कि उस वक्त कमांडर इन चीफ ग्रेसी, सर इट वाज मिसरवी, बट दैट्स अ माइनर डिटेल, नीदर हियर नॉट देयर। वो आपके पहले जो कमांडर्स इन चीफ थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो सब अंग्रेज़ थे। और उनका जो हल्क था, जो उन्हें ओथ उठाई हुई थी, वो तो अंडर फॉर दी वाइस रॉय थी। और वाइस रॉय उस वक्त कौन था? माउंटबेटन था। और वो किसको रिप्रेजेंट करता है? किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो हम अपनी तारीख को इसलिए भूल जाते हैं कि जो याद है जब कायद आज़म ने कहा था कि मेरी जेब में खोटे पैसे हैं और चंद हैं, तो अगर उस वक्त पाकिस्तान खुदा न खास्ता ना बनता तो आज हमारे साथ गुजरात वाले मुसलमानों की हालत होनी थी। आप देखिए, अब मुसलमान की जब हम बात करते हैं हम इमोशनल हो जाते हैं। 1300 साल से हम अर्ज़ पाक एज एन अरेबिया, खादिमुल हरमैन शरीफैन की बात करते हैं। उसको कॉमन फहम में सऊदी अरब कहते हैं, हालांकि सऊदी तो एक कबीले का नाम है, आले सऊद। इस पे मंदिर हटते चले गए, टूटते चले गए। अब खबर ये है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मंदिर जो बना है मॉडर्न, जिसके लिए संगे मरमर इंडिया से गया है, लाल पत्थर राजपुताना से गया है, और गंगा जमुना के पानी से उसको नहाया जाता है, ये हमारी अरब की सरजमीन पर बना है और मुस्लिम हुक्मरानों ने बनाया है। तो हमारी सियासत कहाँ है? हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ है? मुस्लिम उम्मा कहाँ है? याद रखिए हम बट गए हैं। जब तक हम अपने घर की खबर नहीं लेंगे, पड़ोसी की बात तो बाद में करेंगे ना। जब हमारे घर में आग लगी है तो पड़ोसी के घर जाके हम दिवाली मनाएंगे, तो शायद ये एक अमल कुछ बैलेंस के ख़िलाफ़ होगा। आज अगर हमारी हालत इस किस्म की है, क्या वजह है कि हम बात बात पे जब टीवी उठा के देखिए तो जनाब दिल्ली के रास्ते बंद हो गए हैं क्योंकि किसान वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कोई नहीं बताता कि बिगर देन VIP ट्रीटमेंट जो है वो मोदी को मुसलमान हुक्मरान दे रहे हैं कि वो मंदिर का इफ्तिताह कर रहा है। हमारी इस वक्त उम्मा कहाँ है? जब हम कश्मीर की बात करते हैं, ये तो अटूट अंग है। वो लोग कहते हैं हमारी शाह रग है, हम कहते हैं कायद आज़म के शाह रग।
آورٹا، جس کے بغیر تو زندہ بھی نہیں رہ سکتے. اب اس میں ہمیں کیا دیکھنا، دیکھیے جب بات کرتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو فرد جب تک مضبوط نہیں ہوگا تو قوم مضبوط نہیں ہوگی. اب انڈیا میں آپ نے دیکھا جب انہوں نے 7 اگست 4 سال پہلے کشمیر کو بنا لیا تو سب سے پہلے انہوں نے زبان چینج کی، تعلیم کا سسٹم چینج کیا. ہمارے یہاں 3 سسٹم ہیں، سرکاری اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکولز ہیں اور مدرسہ سسٹم ہے. ایک چوتھا سسٹم، اس کی ہم بات نہیں کرتے، جس کو ہم حساب میں لگاتے ہیں، یہ آپ کا اے لیول او لیول کیمبرج سسٹم ہے. میں خود بھی اس کی پروڈکٹ ہوں، یہاں بہت سارے حضرات بھی بیٹھے ہوں گے. یاد رکھیے ہمارے یہاں اس وقت تعلیم میں پیسے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی بڑی خوبصورت بات کر کے گئے تھے کہ جی ریسرچ کے لیے پیسے چاہیے، اور پتہ لگا کہ آپ کی ہائر ایجوکیشن جو ہے اس میں 500 ملین دینے کے لیے ہے نہیں، ریسرچ کرنے کے لیے. تمام یونیورسٹیز، پاکستان کی آبادی ہے 25 کروڑ کے لگ بھگ، 5واں چھٹا سب سے موسٹ پاپولس کنٹری آن دی پلانٹ. ہمارے ملک میں 230-232 یونیورسٹیز ہیں، صرف ٹوکیو میں 500 ہیں. سوچنے کی بات ہے ہماری تعلیم کیا ہوگی. اب ہم نے جو کیمبرج سسٹم کیا ہے، اس کے خالی امتحان دینے کی اور جو فیس ہم دیتے ہیں، اٹ اماؤنٹس ٹو سیورل بلین روپیز. اور جب ہم کیمبرج سسٹم کے اسکولوں کا شروع سے حساب کرتے ہیں، کتاب، نصاب، ٹیچر، لینگویج وغیرہ، تو آپ کے تمام ایجوکیشن سسٹم سے زیادہ ہے. تو ہم اپنی نئی پود کو کون سی تعلیم دے رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا مکس کر رہے ہیں. کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں، دیکھیے اتنے سے اسرائیل ہے، دنیا کا سب سے بڑا یہودی شہر کوئی بتا سکتا ہے کون سا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں نیو یارک. نہ یہ تل ابیب ہے، نہ یہ ہائفا ہے، نیو یارک ہے. وہاں کا اسٹاک ایکسچینج از ایکچولی کنٹرولڈ بائی یہودی. وہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ دیکھیے آپ نے یہ رونا آ جاتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں فلسطینیوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے. 78 ارب ڈالر، یہ پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے کوئی 6-7 گنا زیادہ ہے. صرف امریکی کانگریس نے کل اسرائیل اور یوکرین کو ایڈ کے لیے مختص کیا ہے. ہماری فارن پالیسی کہاں ہے؟ ہمارے فارن منسٹر تو 100 وزٹ لگاتے ہیں، 50 وزٹ لگاتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر ملک میں تو رہتے نہیں ہیں. بھئی اس کا رزلٹ بھی تو دکھائیے. آپ باہر جا کے بڑا کچھ کرتے ہیں، پاکستان کو دنیا کہاں پہچانتی ہے؟ کشمیر کا کاز اگر ہم نے لڑنا ہے تو آپ نے لڑ کے تو دیکھ لیا. کون جیتا کون ہارا یہ مختلف رائے ہیں، مگر کشمیر پاکستان کا کاف اور یہ ہماری دھڑکن ہے. آپ کا پانی وہاں سے آتا ہے، لوگ ہیں. جب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اس وقت تو آبادی 80% تھی. اب دیکھیے وہ کرتے کیا ہیں. یہ جو ہندوؤں نے کیا 4 سال پہلے 5 اگست کو، لینگویج تو چینج کر ہی دی. وہ یونائٹڈ نیشنز کو استعمال کریں گے اور یونائٹڈ نیشنز کے آسپیسز کے اندر الیکشن کروائیں گے اور پروو کریں گے کہ ہندو آبادی زیادہ ہے. یہ سسٹم شروع ہو گیا. اب اگر 76 سال وہ لوگ ہم لوگوں کو لارے دیتے رہے ہیں، اگلے 50 سال میں ٹرانس مائگریشن آف پاپولیشن تو ہو جائے گا. کبھی کسی نے اس کے اوپر بات کی ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ اور اگر نہیں سوچا تو کیوں نہیں سوچا؟ ہم بات کرتے ہیں الیکشنز کی، ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی. میں نے آپ سے ذکر کیا ہمارے ہاں ایک ایچسونین مدرسے کے طالب علم سے از ہی کمفرٹیبل ٹاکنگ. کیا وہ ایک ہی ملک کے باسی ہیں؟ کیا وہ ایک ہی زبان بولتے ہیں؟ کیا ان کا ذہن رہن سہن ایک ہے؟
یہ بات آپ برطانیہ میں، جرمنی میں، جاپان میں کر کے دیکھ لیں تو آنسر ہوگا یس. ایران میں کر دیکھ لیں آنسر ہوگا یس. کیا پاکستان میں یہ ممکن ہے؟ یہ ڈویژن انڈیا نے تو نہیں بنایا، یہ تو ہم نے خود بنائے ہیں. ہم اس کے لیے کیوں خاموش ہیں؟ اپنا جب تک تعلیمی نظام ٹھیک نہیں کریں گے. دیکھیے جنگیں تو لڑی جاتی ہیں ایک مختصر ٹائم کے اندر. ورلڈ وار 1 1914 to 18 کتنا عرصہ ہو گیا؟ 4 سال لگے. ورلڈ وار 2 39 to 45 6 سال ہو گئے. ارے بھائی باقی کیا ہوا؟ جنگیں لڑی جاتی ہیں کسی مقصد کے لیے. بعض جنگیں اب جیسے ویسٹ کی بات کرتے ہیں، وارسا پیکٹ، نیٹو. ابھی نیٹو کو آپ نے سنا کہ جی ان کو روکیں گے. نیٹو شروع ہوا 16 ملک تھے اس میں. نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. ترکی نارتھ اٹلانٹک میں کہاں سے آ گیا؟ ان کو چاہیے تھا مسلم ملک اس کو لگا لیا. اب چونکہ مسلم ملک ہے یورپین یونین کو پسند نہیں ہے. آج تک یورپین یونین میں نہیں ہے وہ. ہم لوگ کو نظر نہیں آتے اس بات کو. مگر ترک آزاد اور بہت دبنگ قوم ہے. انہوں نے ویسٹ سے جو لینا تھا لیا، اور آج وہ آپ کی نمبر 1 مسلم نیشن کے طور پہ ابھر رہے ہیں. وہ بھی ریسنٹلی. حضرات مجھ سے پہلے بھی فرما چکے ہیں، چند شاید باقی بھی ہوں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور یہ کہا کس نے ہے؟ مرشد کیا فرما؟ افلاک کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. گاڈ آلمائٹی. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور یہ ضعیفی یہ دولت کی نہیں ہے. یہ جاپان میں کیا دولت ہے؟ ہماری ان سے 1000 گنا زیادہ ہے. ہمارے پاس 4 موسم ہیں، ابھی بھی دریاؤں میں پانی ہے، بے تحاشا منرلز ہیں. اگر نہیں ہے تو نیت نہیں ہے. سوئٹزرلینڈ میں کیا حساب کتاب ہے؟ جرمنی میں کون سی زبردست چیزیں ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس سب کچھ ہے. اگر نہیں ہے تو لیڈرشپ نہیں ہے. اور یہ کہاں سے آئے گی؟ آپ لوگ ابھاریں گے. تھینک یو ویری مچ.